ہاں اللہ خود پلا رہا ہوگا۔ یہ معراج ہے اسلام کی، یہ معراج ہے ایمان کی، کہ جو کراچی میں اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے والی زندگی گزار گیا وہ ایمان کے اس درجے پر پہنچنے والا ہے، وہ جنت کے اس درجے پر پہنچنے والا ہے۔ اگر زندگی غلط گزر گئی، کسی کا مال لوٹا، کسی کو قتل کیا، کسی کی زمین دبائی، کسی کی جائیداد دبائی، کسی کا حق مارا، نمازیں چھوڑی، روزے چھوڑے، اور یوں ہو گیا جیسے موت، جیسے اسے نہیں مرنا، یوں ہو گیا جیسے موت اس کے لیے نہیں، یوں ہو گیا افإن مت فهم الخالدون۔ اگر طارق جمیل مرتا ہے تو کوئی اور نہ مرے گا؟ کیا تم سب نہ مرو گے؟ کیا ہم سب نہ مریں گے؟ کیا ہم سب پہ موت کا راج نہ ہوگا؟ آج اپنی طاقت کے نشے میں لوگوں کی گردنیں اڑانے والوں کو یہ یاد نہیں ہے کہ ایک ان کے اوپر رب زندہ سلامت قائم دائم ہے، جو ان کی بھی جان نکالے گا، ان کی بھی جان نکالے گا، ان کی بھی جان نکالے گا۔ اور آخرت کے میدان میں سب سے خوفناک عذاب دو انسانوں کو ہونے والا ہے۔ سن لو میری بات دھیان سے، آخرت کے میدان میں دو آدمیوں کو سب سے خوفناک عذاب ہونے والا ہے، دو آدمیوں کو سب سے خوفناک عذاب ہونے والا ہے، دو آدمی سب سے خوفناک عذاب کا شکار ہونے والے ہیں۔ ایک سود کھانے والا، ایک سود کھانے والا، ایک سود کھانے والا، ایک قتل کرنے والا، ایک قتل کرنے والا، ایک قتل کرنے والا۔ میرے نبی نے فرمایا اگر کسی ایک آدمی کے قتل پر وہ مقتول مسلمان ہو یا کافر ہو، بحریہ ہو، ہندو ہو، شرابی ہو، اگر وہ ناحق قتل کیا جا رہا ہے اور اس کو قتل کرنے میں ساری دنیا کے انسانوں کا مشورہ ہے، مار دو، 5 ارب انسان کہتے ہیں اس آدمی کو قتل کر دیا جائے اور وہ قتل ناحق ہے، تو میرے نبی کا فرمان ہے اللہ اس ایک کے قتل کے بدلے میں 5 ارب کے 5 ارب کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دے گا۔ انسان کا خون اتنا قیمتی ہے، چاہے کافر کا کیوں نہ ہو، چاہے مسلمان کا کیوں نہ ہو، چاہے وہ بڑے اور چھوٹے کا کیوں نہ ہو۔ قتل ناحق کائنات کا عظیم ترین جرم ہے۔ جب اس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا اور گناہ بڑھ جائیں گے، اور خاص طور پر یہ سود کے، قتل کے، چوری کے، ڈاکے کے، زنا کے، لوگوں کے حقوق، اللہ کے حق میں بڑی نرمی ہے۔ نماز نہیں پڑھی بہت بڑا گناہ ہے، پر امید ہے کچھ کام بن جائے کہ اللہ معاملہ اللہ کا ہے۔ روزہ نہیں رکھا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے معراج میں، اس کو ایک فرشتہ پتھر لاتا ہے، اس کے سر کے اوپر مارتا ہے تو اس کا سر کیما کیما ہو جاتا ہے اور وہ پتھر ادھر چلا جاتا ہے۔ وہ پتھر اٹھانے جاتا ہے، اس کے واپس آنے تک اس کا سر پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ پھر اس پر پتھر مارتا ہے۔ تو آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ یہ وہ ہے جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا۔ تو سزا ہے، پر معاملہ اللہ سے ہے۔ لہر میں آ کے جاؤ معاف کیا۔ آپ نے ایک وادی میں دیکھا لوگ الٹے لٹکے ہوئے، الٹے، اور ان کو نیچے سے آگ جلا رہی اور وہ چیخ رہے۔ آپ نے کہا یہ کون ہے؟ کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو بغیر کسی وجہ کے روزہ چھوڑ دیتے تھے۔ معاملہ سخت ہے، لیکن جہاں حقوق کا معاملہ آ جائے گا، لوگوں کے حقوق کا معاملہ آ جائے گا، وہاں معاملہ شدید ہو جائے گا، شدید ہو جائے گا۔ قیامت کی کچہری میں، قیامت کی کچہری میں، قیامت کی کچہری میں سب سے پہلے جو کیس پیش کیا جائے گا اللہ کی عدالت میں، سب سے پہلے جو مقدمہ پیش کیا جائے گا اللہ کی عدالت میں، وہ حابیل اور قابیل کا ہوگا، وہ قاتل اور مقتول کا ہوگا۔ دنیا میں جتنے لوگ قتل ہو رہے ہیں اور جتنے لوگ قتل کر رہے ہیں، قیامت کے دن ہر قتل ہونے والا اس کی گردن اس کے ہاتھ میں ہوگی، اس کی گردن بے گناہ قتل ہونے والا۔ ایک ہے کسی کو عدالت پھانسی پہ چڑھا دیتی ہے، وہ تو کسی جرم میں قتل ہوا ہے۔ اگر وہ بے گناہ چڑھا ہے تو وہ جج بھی پکڑا جائے گا، وہ گواہ پکڑے جائیں گے، وہ جھوٹا کیس لکھوانے والے سارے پکڑے جائیں گے، سب کو اللہ جہنم میں ڈالے گا۔ تو ہر مقتول اپنی گردن کو ہاتھ میں لائے گا اور قاتل کے گریبان میں سے ہاتھ ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے کہے گا یا اللہ اس سے پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا۔ تو خوفناک جرم ہے کسی مسلمان کا خون بہانا، کسی انسان کا خون بہانا، کسی انسان کو ناحق قتل کرنا۔ اگر اس کی نیکیوں کا پلڑا جھک گیا، ہلکا ہو گیا اور گناہ بڑھ گئے تو فرشتہ کہے گا یہ ناکام ہو گیا، یہ ناکام ہو گئی، ناکام ہو گیا، ناکام ہو گئی۔
تو اللہ تعالیٰ کہے گا خذوہ، پکڑو، فغلوہ، باندھو، ثم الجحیم صلوہ، کہ جہنم میں بھونو اسے کباب کی طرح۔ تو مجھے دیکھو، میری طرف دیکھو، جب اس کو پکڑنے لگیں گے نا تو فرشتے اب پکڑنے آ رہے ہیں تو ہتھکڑی نہیں لگائیں گے، یہ دیکھو یہاں سے پکڑیں گے، یہاں سے، یہاں ہاتھ ڈالیں گے، یہاں منہ میں ہاتھ ڈالیں گے یہاں، اور اس کو ایسے کھینچے گا ایک فرشتہ، منہ میں ہاتھ ڈال کر یوں جھٹکا دے گا تو اس کا نچلا جبڑا سارا نکل کے وہ چلا جائے گا، اتنا لمبا اس کا جبڑا ہو جائے گا، اور وہ ٹک 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 کلا بازیاں کھاتا گرے گا۔ تو وہ فرشتے کہیں گے تم پہ رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کہاں سے رحم کریں؟ تو پھر اللہ کہے گا ہاں اب اسے جہنم کا لباس پہناؤ، کیا یا اللہ، سرابیلہم من قطران، کارکول، لک، یہ سڑکوں پہ جو لک بچھاتے ہیں کہ لک کو گرم کر کے اس کے جسم کے اوپر چڑھا دیا جائے، وتغشا وجوہہم النار، ان کے چہروں پہ آگ کی ٹوپی چڑھا دی جائے، لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت ان اللہ سریع الحساب، تاکہ ہر ایک کو اس کا کیے کا بدلہ ملے۔ پھر اسے فرشتے پکڑیں گے، گھسیٹیں گے اور جہنم کی آگ کی طرف کھینچ کر لے جائیں گے۔ انہا لظی نزاعۃ للشویٰ تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوعی۔ او میرے بھائیو، اگر جہنم سے سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ ہو جائے، ایک سوئی میں دھاگا ڈالنا کمزور نظر والے کو مشکل ہوتا ہے کہ اس کا سوراخ تنگ ہوتا ہے، پر روایت میں آتا ہے ایک سوئی کے ناکے کے برابر اگر جہنم میں سے سوراخ کر دیا جائے تو اس میں سے جو آگ نکلے گی ساری دنیا کے انسانوں کو جلا کے راکھ کر دے گی۔ نافرمانی کا انجام۔